الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ایمانی صفات کے تعلق سے ایک اہم عنوان ہے صبر اور شکر. اس عنوان سے کچھ باتیں گوشہ گزار کر رہا ہوں. ایمانی صفات کا بڑا حصہ اور بڑا جز ہے. اس دنیا کے اندر دکھ اور رنج بھی ہے، آرام اور خوشی بھی ہے، شادی بھی ہے، غمی بھی ہے، سردی بھی ہے، گرمی بھی ہے، تلخی بھی ہے، شیرینی بھی ہے. اس دنیا کے اندر خوشگواری بھی ہے، ناخوشگواری بھی ہے. اور حقیقت میں یہ سب اللہ رب العالمین کے حکم اور فیصلے سے ہوتا ہے. اللہ پر ایمان لانے والوں کا معاملہ اس طرح ہونا چاہیے کہ جب کوئی دکھ اور مصیبت پیش آ جائے تو مایوس نہ ہو، صبر کا دامن نہ چھوڑ دیں، مایوسی کے شکار نہ ہو، بلکہ ایمانی صبر و ثبات کے ساتھ اس کا استقبال کریں اور دل میں اس بات کا یقین تازہ کر لیں کہ حقیقت میں یہ جو کچھ میری زندگی میں ہو رہا ہے سب اللہ کی طرف سے، اللہ کے فیصلے سے ہو رہا ہے. وہی ہمارا حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، اور وہی پروردگار عالم جس نے ہم کو ہمارا امتحان لیا ہے، گویا دکھ میں، رنج میں، غم میں، وہی اس کو دور بھی کر سکتا ہے اور وہی دور کرنے والا ہے. اس سلسلے میں قرآنی آیات بہت سی آپ کو ملیں گی، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے. اور پروردگار عالم اس دنیا میں ہر ایک کا امتحان لیتا ہے، آزماتا ہے، ابتلا میں مبتلا کرتا ہے، تاکہ وہ یہ جان لے، حالانکہ وہ جانتا ہے لیکن ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کے فیصلے پر کون راضی ہے، کون راضی نہیں ہے. وہ چاہتا پروردگار عالم تو ہر ایک کو سکھ ہی سکھ میں رکھتا، عیش و آرام کی زندگی دیتا، کبھی تکلیف کا نام و نشان نہ ہوتا. لیکن اللہ کی مشیت میں یہ بات نہیں ہے. جاننا چاہتا ہے، دنیا کو دکھانا چاہتا ہے. قرآن حکیم کی آیت ہم کو اور آپ کو ملتی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. اے میرے بندو، خطاب کا صیغہ ہے کہ یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے.
تاکہ ہم جان لیں کہ تم میں کون اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والا ہے، اپنے نفس کو برائیوں سے روکنے والا، اللہ کی عبادت پر اپنے نفس کو چلانے والا کون ہے۔ ہم یہ جان لیں کہ تم میں صبر کرنے والا کون ہے۔ پھر یہ کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ جنت اتنی آسان سی چیز ہے، اور اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں آئے گی، تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مکی زندگی میں ایک مرتبہ حضرت خباب بن ارت نے کہہ دیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب پانی سر سے اونچا ہوتا جا رہا ہے، مکی زندگی میں شدائد مصائب بڑھتے جا رہے ہیں، دشمنان اسلام کی طرف سے، اللہ کے جناب میں اللہ کے حضور میں دعا کر دیجیے۔ اس وقت اللہ کے پیارے پیغمبر نے تسلی دیتے ہوئے خباب بن ارت سے فرمایا تھا، اے خباب، ابھی سے گھبرا گئے؟ آپ سے پہلے امتیں دنیا میں آئیں، اللہ نے ان کا امتحان لیا تھا، اور ایسا امتحان لیا تھا کہ ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، زلزلو ہلا دیے گئے تھے، جھنجھوڑ دیے گئے تھے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ وقت کے پیغمبر، وقت کی ایمان لانے والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ الا ان نصر اللہ قریب، یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے۔ پہلے اس کی آزمائش آتی ہے، امتحان آتا ہے، اس کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر، جسے ہم غزوہ خندق کے نام سے یاد کرتے ہیں، بڑا سخت وقت آیا تھا، 10,000 کا لشکر جرار مکے والوں کی طرف سے آئے، خندق کھود دی گئی ہے مدینہ منورہ کے ایک طرف، اور اندر سے دشمنان اسلام بھی موجود تھے، منافقین موجود تھے، ان کا ڈر اور خوف بھی تھا۔ پھر ایسا وقت آیا تھا کہ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جن سے اللہ کے نبی نے معاہدہ کر لیا تھا، غیر اقوام سے، ان لوگوں نے معاہدہ بھی توڑ دیا تھا۔ قرآن نے ایک نقشہ کھینچا ہے کہ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، بہت سخت ہلا دیے گئے تھے، اوپر سے بھی آئے تھے، نیچے سے بھی آئے تھے، آخر میں اللہ کی مدد آئی، اور مدد بھی اللہ رب العالمین کسی کی کرتا ہے تو آرام اور راحت کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے بھیجا تھا کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ مشرکین مکہ اس وقت کیا کر رہے ہیں، سخت سردی کا زمانہ تھا۔ لیکن آپ کا حکم تھا نکلے، لیکن اللہ رب العالمین کا کرم دیکھیے،
خود حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں چل رہا تھا، سخت سردی کا زمانہ، سرد ہوائیں چل رہی تھیں، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں گرم حمام میں چل رہا ہوں۔ پہلے آزمائش کے ساتھ نکلے، پھر اللہ کی مدد آئی۔ لیکن ہم کیا چاہتے ہیں؟ پہلے اللہ کی مدد آ جائے، گئے جو کچھ معلومات حاصل کرنی تھی کر لی، واپس آئے تو ویسا ہی ان کو محسوس ہوا گویا کہ میں گرم حمام میں چل رہا ہوں۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پھر سردی لگنی شروع ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چادر آپ کو دی اوڑھنے کے لیے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں آئے گی جو تم سے پہلے لوگوں پر آ چکی ہے۔ کہیں قرآن حکیم میں یہ آیت ہمیں ملتی ہے، سورہ العنکبوت کے شروع کے اندر 20واں پارہ، احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے؟ سوالیہ جملہ ہے۔ احسب الناس ان یقولوا آمنا، ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف اتنا کہنے پر کہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں، ہم مومن ہیں۔ کیا اتنا کہہ دینا کافی ہے؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور آزمائے نہیں جائیں گے، ان پر آزمائش نہیں آئے گی، امتحان نہیں لیا جائے گا۔ پھر پروردگار عالم اپنی سنت بتاتا ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہمارے پیغمبر اپنی امت کے سامنے بیان کر دیجئے کہ یہ ہماری سنت رہی ہے، ہمارا طریقہ رہا ہے، اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے۔ ان سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا تھا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ جان لے، یہ بات واضح ہو جائے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ اور اسی کے آگے آیت آتی ہے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، تاکہ اللہ جان لے کہ ان میں سے منافق کون ہے، ایمان لانے والے کون ہیں، کھرا کھوٹا الگ الگ ہو جائے۔ ہمیشہ سے اللہ کا یہ قانون رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کون سی غلطی کی تھی؟ صرف ایک یہ کہ ایک اللہ پر ایمان رکھتے تھے، ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے تھے، آگ میں ڈالے گئے۔ توکل اللہ کی ذات پر تھا، صرف ایک اللہ کی مدد چاہیے، فرشتے بھی آئے، کہا نہیں مجھے صرف ایک اللہ کی مدد چاہیے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کی ذات ہمارے لیے کافی ہے، وہی وکیل اور کارساز بھی ہے۔ پھر اللہ کی مدد آئی، آگ کو حکم ہوتا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ آگ کے اندر اللہ نے جلانے کی طاقت پیدا کی ہے، وہ یہ چھین بھی سکتا ہے، اور چھین لی، اللہ نے اپنے خلیل کو بچا لیا۔ اور جس قدر جس کا ایمان پکا ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے،
اسی قدر اللہ کی طرف سے آزمائش بھی آتی ہے ایمان کے لحاظ سے. اور جتنا اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو آزمایا ہے اتنا کسی کو نہیں آزمایا. پھر فرما کہ ثم الامثل فالامثل. انبیاء علیہم السلام کے بعد پھر جو ایمان والی ہیں درجہ بدرجہ ہر ایک کا امتحان لیتا ہے. یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے. ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے. اللہ نے بہت بڑا درجہ بہت بڑا مقام دیا. دو طرف سے آپ کو دکھ پہنچا، یوسف علیہ السلام کی طرف سے بھی، دوسرے بیٹے بنیامین کی طرف سے بھی. قرآن نے ان کا واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، قصے کہانی کے طور پر نہیں. اور اللہ نے آخر میں یہ کہہ دیا سورہ یوسف کے اندر کہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. ان کے بیانات میں یوسف علیہ السلام کے، ان کے بھائیوں کے، یعقوب علیہ السلام کے بیان میں بڑی عبرت کی باتیں موجود ہیں. لیکن کیا کہا؟ فصبر جمیل. یوسف علیہ السلام سے جدا ہوئے، کہا اللہ صبر جمیل، صبر ہی بہتر ہے. لیکن اللہ کی ذات، اللہ کی مدد سے مایوس نہیں ہوئے. جب بنیامین جدا کر دیے گئے اس وقت بھی یہی جملہ استعمال کیا، فصبر جمیل، صبر ہی بہتر ہے. عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا. اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے پروردگار عالم سب کو اکٹھا کرے گا، سب کو لائے گا میرے پاس. ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.